سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نازلين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منه والله لا يستحيي من الحق. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا صدقہ ہے کہ جس نے ہمیں رحمت والی ساعتیں گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان گھڑیوں میں اللہ کے حبیب کے حبیبوں کی بات کرنے کا موقع عطا کیا. یہ عاشقین مصطفیٰ علیہ السلام کا جمع غفیر بھی ہے اور محبین غلامان اہل بیت کا جمع غفیر بھی ہے اور مؤدبین صحابہ کرام کا بھی یہ جمع غفیر ہے. آج کے موضوع کی اہمیت، چوتھا جمعہ ہمارا محرم کا ہمیں نصیب ہو رہا ہے. 3 جمعے ہماری اوقات کیا تھی کہ ہم ان پاکوں کا ذکر کرتے. یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہوا کہ ان کے اذن سے ہمیں یہ خیر نصیب ہوئی کہ ہم مناقب فضائل اہل بیت اطہار کر سکیں اور پھر ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کر سکیں. آج کے مضمون کو اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اب زمانہ مادیت کے نام کے اوپر اور پبلسٹی کے نام کے اوپر ایسا آ گیا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ نظر آنے لگ پڑے کہ شاید یہی سچ ہے، اور سچ کو اتنا دھندلا کر دو کہ سچ کی حقیقت لوگوں تک نہ پہنچ سکے. مگر یاد رکھیں، ایک فرشی نظام والے لوگ اپنے مطابق نظام چلاتے ہیں، ایک عرش والا اپنے مطابق نظام چلاتا ہے، اور جو اس کے نظام والے ہو جاتے ہیں نا، ان کا نظام فرشیوں کے مرہون منت نہیں رہتا. پھر ان کی نظام کی ذمہ داری بھی رب اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وہ لوگ جو بے شک ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عنقریب ڈال دے گا. تو یہ عام ایمان والوں کی بات آ جائے تو وہ جو جان ایمان کی جان ہوں، وہ جو رب کے حبیب ہوں، پھر جرت، علم، فضل، سخا، کمال، اخلاق، کردار، ہر چیز میں عکس رسالت مآب ہوں، ان کی کیفیت. تو اس لیے آج کا مضمون اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہے جو اس سانحہ کربلا کا اصل میں ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس کا نام یزید ہے. آج یزید کو بچانے، اور یہ بھی میں بتا دوں، میں چونکہ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اور ہر مکتبہ فکر کے علم والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں کانفرنسز میں، ویسے بھی ملاقات ہوتی ہے. یہ بھی بتا دوں، یزید کے اوپر اور یزید کی شخصیت کے اوپر متفقہ طور پر ہر مکتبہ فکر میں اس کی مخالفت ڈٹ کے موجود ہے. یہ بات میری طرف سے نہیں ہے صرف کہ آپ کہیں کہ یہ اس طرف سے آ رہی، ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر 1400 سال سے اس پر بات کرنا، یہ اس وقت ہوا جب یزید کے دفاع کی بات شروع ہوئی. جب دفاع کیا جائے گا تو دفاع یزید کا بنتا ہی نہیں، کیونکہ اندھیرے کا دفاع نہیں ہوتا، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، اور نور کی سیرابی والوں کا ذکر ہی اصل میں منور کرتا ہے. اور یاد رکھیں، جنہیں بچپن ہی سے پاکوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، جنہیں بچپن ہی سے پاکوں کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو کہ یہ پاک ہیں، تو پاک کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ناپاک ہے. اس لیے یزید ناپاکوں کا ہو گیا کیونکہ وہ حسین پاک کے مقابل آیا ہے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو صرف نفس امام علی مقام کی بات نہ سمجھیں، یا ایک صحابی کی بات نہ سمجھیں کہ امام علی مقام بس ایک صحابی ہیں. ارے وہ نفس رسول ہیں، وہ جان رسول ہیں، وہ مرکز محبت رسول ہیں، وہ چاہت رسول ہیں، وہ خون رسول ہیں، وہ نسل رسول ہیں، وہ وارث علم رسول ہیں، وہ وارث علم ولایت رسول ہیں، وہ وارث پیغمبران ہیں. کسی اور کی بات نہیں. امام علی مقام کو اس میز پر دیکھیں، صرف شخصیت نہیں ہے، شخصیت جڑی کس کے ساتھ ہے؟ وہ آقا نے انہیں اپنے ساتھ جوڑا ہے. جس طرح رب نے اپنے حبیب کو خود سے جدا نہیں کیا، اس طرح میرے مصطفیٰ نے حسین پاک کو خود سے جدا نہیں کیا. میں آپ اس کی مثال لیں، شاید یہ ذکر ہوا ہو، میں پھر کر دیتا ہوں. آیت درود اتری، رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور کثرت و ادب سے سلام بھی بھیجو. اب آیت آ گئی. اب پوری آیت میں مجھے دکھائیں کہیں پر ذکر ہو کہ رب نے کہا ہو ایمان والو میرے محبوب کی آل پر بھی درود بھیجو. آیا؟ اب آئیں حضور کی بارگاہ میں اس حدیث کی تشریح لیں، اس آیت کی تشریح لیں. بخاری مسلم کی حدیث متفقون علیہ دے رہا ہوں. آیات پڑھی تھی میں نے کچھ اور، موضوع چل پڑا کہیں اور. چلیں کوئی نہیں، یہ مالکوں کا کرم ہے. تو عرض کر رہا ہوں
اب آیت آ گئی، جب آیت آ گئی اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنا تو ہم جانتے، درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے کہا وہ بتاتا ہوں، یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا شروع یہاں سے کیا، اے اللہ تو درود بھیج۔ مالک درود تو میں بھیج رہا ہوں مگر تجھے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے اندر رمق یہ ہے، نکتہ یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ شان مصطفیٰ کتنی ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں، اس لیے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ہم اسے کہتے ہیں مالک ہم تو نہیں جانتے، ہم تو التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مالک تو جانتا ہے مقام مرتبہ مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں اور تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پر درود بھیج۔ یہ ہے چاہت خدا بندی، اور چاہت مصطفیٰ کیا ہے؟ وعلی آل محمد، صرف مجھ پر نہیں میری آل پر بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو۔ اب رب نے حکم جاری نہیں کیا، قرآن میں آیت نہیں اتری، حبیبہ میں نے تو تیری بات کی تھی، تو نے آل کی طرف بھی چلا دی۔ کہا حبیب ہمیں پتا ہے جو تیری مرضی ہے نا وہی ہماری مرضی ہے، اور تو اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو وہی کلام کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو آقا نے کہا درود صرف مجھ پر نہیں میری آل پر بھی بھیجو۔ اچھا مالک آل پر تو ہو گیا، تو آگے کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ مالک آگے آل ابراہیم پر بھی، تو کافی نہیں تھا کہ تجھ پر درود ہو جاتا، حکم خدا پورا ہو جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کا منشا و مرضی اور محبت بتا رہا ہوں، اور نقطہ محبت بھی اس میں چھپا ہے۔ کہ آل محمد کی بات ہو گئی تو میرے آل کا ذکر آ گیا، میری اولاد کا، اور آل ابراہیم کی بات ہوئی تو کہا اس میں میرے اجداد کا ذکر آ گیا۔ یعنی نہ نسب پر بھی درود ہو اور حسب پر بھی درود ہو۔ حضور پر درود کی وجہ تو ہے ہی، مگر حسب پر بھی درود ہو، اجداد میں بھی، اور نسب پر بھی درود ہو۔ اس سے پتہ لگا جس آل پر درود پڑھا جائے ان میں کافر نہیں ہوا کرتے، بس ایمان والے ہوا کرتے ہیں، اور ایمان ہی شرط ہے۔ آگے بات سمجھ؟ یہ درود پاک کا معنی مفہوم ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑا، اور آقا نے اپنی آل کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا حبیب ان میں تو جو آتا ہے سینٹرل پوائنٹ تو ہے، حسب کا بھی سینٹرل پوائنٹ تو ہے، نسب کا بھی سینٹرل پوائنٹ تو ہے، تیری وجہ سے تیرا حسب بھی پاک ہے اور تیری وجہ سے تیرا نسب بھی پاک ہے۔ یہ مقام ہے جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہ ہو۔ یہ کہیں گے درود پاک میں کہ میں حسین پاک پر درود نہیں بھیجتا، کرو۔ یزید کا دفاع کرنے والوں آج سے درود آل محمد پڑھنا بند کر دو۔ میں بابا کے دہل کہہ رہا ہوں، نہ پڑھا کرو نماز میں، کون نہیں حسین پاک نہیں، یزید پڑھو درود یزید پر، کرو جرت، جو بچانا چاہتے ہو اسے کرو جرت۔ رب چاہتا ہے نہیں میرے اور میرے محبوب کی آل کا ذکر ہو اور ہر نماز میں ہو، اور ہم کچھ اور چاہیں۔ رب نے کہا تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے تو چاہت بتا دی، جب تک پڑھو گے نہیں نماز ہی نہیں۔ یہ میں صرف ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ کو اس مقام پر،
یہ مقام ہے ان کا کہ جو نماز میں بھی جو بھولے نا اور رب یاد کروا دے. اب امام شافعی فرماتے ہیں, امام شافعی, ان سے پوچھا کہ امام آپ بتائیں اگر نماز میں درود نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز نہیں ہوتی. حناف کہتے ہیں ممکن ہے نماز ہو جائے, امام شافعی کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی ہے جو چاہت مصطفیٰ ہے وہی ہماری چاہت ہے, بس. یہ مقام. اب آئیں اس یزید کی طرف. یزید کی شان میں کوئی ایک آیت قرآن کی اتری ہو تو ہمیں دکھا دیں. یزید کی شان میں کوئی ایک آیت, یزید کی پیشن گوئی کوئی سرکار نے کی ہو. ہاں پیشن گوئی کی ہے سرکار نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ میں آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی سنانے لگا ہوں. فرمایا عن ابی عبیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امر امتی فقائما بالقسط حتی یکون اول من یغلبہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید. رواہ ابو یعلا, بزار, بہکی, حماد, فسوی, وقال الحیثمی رجال ابو یعلا رجال الصحیح الا مقولا وقال الاسکلانی رجالہ ثقات. اب اس پر بحث بھی کر دی انہوں نے. فرمایا حضرت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اس معاملہ انصاف میں پہلا شخص جو اس میں رکھنا ڈالے گا, اس میں خرابی ڈالے گا, اس میں فساد ڈالے گا اور میرے نظام کو تہوبالا کرنے کی جسارت کرے گا, فرمایا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جسے یزید کہا جائے گا. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے حدیث ضعیف ہے, ذہن میں یہ سوال پہلے آ جائے گا, یہ تو ضعیف لگتی ہے ہمیں, یزید کہاں پر اور وہ کہاں پر. آؤ یزید کا اگر دفاع کرنا ہے تو ڈھونڈو, اگر یہ ضعیف ہے, اگر ضعیف ہے مانا, چلو مانا, تو ضعیف کو حدیث کے باب سے نکال کر دکھاؤ. زکوٰۃ پر حدیث ضعیف سے نصاب دینے والوں, زکوٰۃ پر جس حدیث سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا 2.5%, یہ حدیث ضعیف ہے. پھر حدیث ضعیف کی 13 قسمیں ہیں, 13 قسمیں, اور جو حدیث نہیں ہوتی اسے حدیث موضوع کہتے ہیں. اس حدیث کو حدیث سے نکال کر دکھاؤ, اور کچھ نہیں, جو حدیث ضعیف بھی ہو مگر وہ اعمال کے معاملے میں آ جاتی ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے جب اس کا تصادم قرآن سے نہ ہو, اور اس کا تصادم قرآن سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے, فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. وَأَعْتَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ فرما رہا, اللہ فرما رہا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہے کسی کی جرت کوئی اللہ کو اذیت دے سکے, تکلیف دے سکے؟ بولے نا, دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیوں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, رب نے یہی تو بتایا کہ جو رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ اصل میں اللہ کو اذیت دیتے ہیں. یعنی جو رسول کی جسارت کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, انہیں تکلیف دیتا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک نبی کو تکلیف دی, صرف اس نے ایک بشر کو تکلیف دی, اس نے صرف اللہ کے بندے کو تکلیف دی, اس نے صرف اللہ کے نبی کو تکلیف دی. رب کہتے ہیں نہیں, میں یوں ہی سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے تکلیف دی. اب رب نے اپنے مصطفیٰ کو جوڑا اور جو رسول کو تکلیف دے. اب اگلا جملہ اسی سے جوڑیں, حضور نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے, اور جو میرے دل کو راضی رکھتا ہے میں اس سے خوش ہوں, اور جو اسے ناراض کرتا ہے میں اس سے ناراض ہوں. اب اس حدیث کو آیت کے ساتھ جوڑیں. رب نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ مجھے دیتا ہے, حضور نے کہا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے دیتا
دیتا ہے، جو علی کو اذیت دے مجھے دیتا ہے، جو حسن و حسین کو اذیت دے وہ مجھے دیتا ہے۔ یہ کیا بتانا مقصود ہے کہ اذیت حسین کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف حسین پاک کو تکلیف دی، اصل میں اس نے حسین پاک کو نہیں بلکہ رسول پاک کو تکلیف دی، اور رسول کو تکلیف دینے والے یہ نہ سمجھے کہ اس نے رسول کو تکلیف دی، اصل میں اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ یہ ہے یزید کی حقیقت۔ تو بتائیں اس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی کہ نہ دی؟ ان کو بھوک اور پیاس اور تکلیف اور زنجیریں اور جکڑنا اور کرنا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ جن کی مسکراہٹوں سے حضور مسکرائیں، جس چمن کے چمکنے سے حضور کا چہرہ چمک اٹھے، جس سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور کوئی ان کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے، کوئی ان کو تکلیفیں پہنچائے، کوئی ان کو تپتی دیو کے اس صحرا کے اندر تپتی ریتوں پر کھلا چھوڑ دے۔ میں سوال کرتا ہوں، میرا سوال کا جواب دے دیں۔ یہ اس معنی میں ہے۔ اور ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ خود ہی دیکھ لیں لعنت کس پہ پڑ رہی ہے، دیکھ لیں۔ یہ حقیقت رب کا حکم سچا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہے جرت کسی کی حسین پاک کی طرف منہ بھی کر سکے؟ کیونکہ ادھر منہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزید کو بچانے چل پڑتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ نہیں تھا تب بھی نااہل تھا، اور پتہ تھا تو پھر تو اس کا کفر ثابت ہے۔ اس نے نفس رسول کو تکلیف دی ہے، آقا کی جان کو تکلیف دی ہے۔ حسین پاک کو اکیلا مت سمجھیں، جن کے لیے حضور کہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے، کہاں لے کے جائیں گے ان حدیثوں کو؟ اور فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار ہے۔ یاد رکھنا عذاب مہینہ کا لفظ کبھی ایمان والوں کے لیے نہیں آتا، یہ لفظ ہمیشہ کافروں کے لیے رب نے استعمال کیا ہے۔ یہ یزید کا معاملہ ہے۔ اب آگے آتے جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین و امارت الصبیان۔ فرماتے ہیں اللہ، یہ دعا کرتے فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے، اور دعا کرتے مالک مجھے اس سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور بتایا تھا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انہوں نے بتایا مجھے ان کے نام بھی پتہ ہیں مگر نہیں بتاتا، کیونکہ بتاتا ہوں تو گردن کاٹ دی جائے گی۔ اتنا نظام تھا اس وقت، سختی تھی، یہ عالم تھا۔ جب یہ ماجرا ہوا اور سن 61 ہجری میں بدبخت لعین یزید یہ تخت نشین ہو رہا ہے۔ اب آگے آتے چلے جائیں، میں کربلا کے میدان سے یعنی آگے چلوں تو پھر کیسے، میرے پاس تو واقعہ بیان کرتے ہوئے میرا تو دل پسیج جاتا، کیا سیدہ سکینہ کا ذکر کروں، کیسے کروں، امام علی اصغر کا ذکر کیسے کروں، سروں کو نیزوں پر لٹکا کر، اور ساتھ کہتا ہے ابن زیاد نے کہا میں نے رسول اللہ سے زیادہ مشابہ صورت کے علاوہ کوئی صورت نہیں دیکھی۔ مانتے بھی اور یہ کچھ کرتے ہو، یہ سب کچھ، اور چلتے ہوئے جب یہ یزید کی دربار میں پہنچے، ادھر شامیوں نے، ادھر وہ شامی فوج تھی، انہیں نہیں پتا تھا امام حسین کی حقیقت کیا ہے۔ وہ ان کو یہی مشہور تھا کہ باغی آ رہے ہیں، باغی گروہ کو تہوتیب کیا گیا، فتح یابی ملی ہے بادشاہ کو۔ اور جب پہنچے دربار یزید کے اندر، ادھر دربار یزید کے اندر بھی اس نے بدبختی کی۔ جچتا ہے کہ حسین پاک اور آل پاک کی بیٹیوں کو زنجیروں میں باندھا جائے، آپ انکار کرتے رہے، تاریخ طبری، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن کامی، جھوٹ نہیں بول سکتے اتنی کثرت کے ساتھ،
چھپاتے رہے، بچاتے رہے. یہ گزرا ہے حضور کے امتیوں، یہ آزمائش بھی آل محمد پر گزری ہے. کہاں کہاں بچائیں اور چھپائیں گے؟ یہ مقام. اور جب یہ معاملہ ہوا، اب سوال یہ ہے، کہتے ہیں یزید نے کہا تھا یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا. مان لیا تو پھر کیا یزید نے ان کے قتل عام کا حکم جاری کیا؟ ابن زیاد کو کسی نے کچھ کہا؟ سنان ابن انس کو کچھ کہا گیا؟ جس نے امام علی مقام کا سر اقدس، ہائے وہ سر جو بوسا گاہ مصطفیٰ تھا، اس سر کو لے کر اپنے شمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، شعر دیکھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں اس کا سر لے کر آیا ہوں جس کے ماں باپ سے عظیم ماں باپ کائنات میں کسی کے نہیں ہیں. جانتا تھا مجھے مال سے لات دو، یہ جملے کہہ رہا ہے. جانتا نہیں تھا تو یہ کیا کہہ رہا تھا. اور یزید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے ایسے جملے کہے کہ بدر والوں کو پتہ لگ جاتا، میرے بزرگوں کو، کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. اس جملے کے بعد بھی اسلام باقی ہے اس کا. بدر میں کون قتل ہوا تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ. یہ کون تھے؟ یہ سرداران قریش تھے. یہ شخص تھا، اور جو ایسی باتیں کہے اور پھر اس نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں. آج کہتے ہیں اس بات پہ بات نہ کریں، ضرورت پڑ گئی ہے بھائی میں بولنے کی. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے حق نما و رہنما اور روشنی اور نور کے پیغمبر حسین ہے. اور تاریکی، پشیوانی، دہشت گردی، جہالت، نمرودیت اور فرعونیت کی نشانی یزید ہے. یہ اپنی نسلوں کو بتانا پڑے گا تاکہ حد فاصل رہے کردار حسین سے، قیامت تک آنے والی نسلیں خوشبودار ہوتی رہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے اہل علم بھی ہوں مگر اہل عشق و نسبت والے، تاکہ ان سے وہ علم کی خیر بڑھتی رہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے معروضات پیش کی. اب آگے آئیں. جب یہ ماجرا ہوا، اب اس بدبخت لعین کو یہ شعر کہہ رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے. امام زین العابدین کے ساتھ اس کی بات چیت، سیدہ زینب کو تکلیف پہنچائی، اور یہ بدبخت اور نہ ان کو سزا دیتا ہے بلکہ ان کو مراد دی، کچھ نہیں کہا ہوں. یہ معاملہ ہے. چلے بعد میں تو پتہ لگ گیا تھا نا اسے یہ سارا معاملہ. اور پھر یہاں سے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کی سرکردگی میں جب مدینے پہنچتا ہے اور مدینہ والوں کو خبر ملتی ہے حسین نہیں آئے، جانے مدینہ نہیں رہی، جانے پورے بطول جنہوں نے حسین پاک کا بچپن دیکھا تھا، صحابہ بھی زندہ تھے کچھ جنہوں نے بچپن دیکھا تھا کہ حسین پاک اپنے نانا کی کندھوں کی سواری مدینے کی گلیوں میں کیسے کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ فرماتے ہیں ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ اب بھی اگر یزید کی بیعت جاری رکھی تو ہم پر کہیں رب کی طرف سے عذاب ہی نہ آ جائے. یہ سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. ان واقعات کا انکار واقع ہرہ کا کون کرے گا؟ واقع ہرہ پیش آیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ دوزخ میں یوں گھول دیا جائے گا جس طرح پانی میں نمک کو گھول دیا جاتا. میں پوچھتا ہوں حسین پاک سے بڑا بھی کوئی مدنی تھا؟ سیدہ سکینہ سے بڑا بھی کوئی مدنیہ تھی؟ سیدہ زینب سے بڑھ کر بھی کوئی مدینے والی تھی جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے؟ وہ سب نے بیعت توڑ دی اور سب نے لشکر کشی کا حکم دیا. یزید نے کیا کیا؟ اس نے بولے میرے ساتھ، واقع ہرہ کہتے ہیں اس کو، ہا را ہا، لشکر کشی کا حکم دیا.
اور 3 دن تک وہ مدینہ جو ہماری آنکھوں کا چین و قرار ہے، جہاں پر ہم سانس بھی ادب سے لینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، جو ہم لاچاروں کی چارہ گاہ ہے، جو ہم بے بسوں کا آخری ٹھکانہ ہے، جو ہماری شفاعتوں کا مرکز ہے، جو ہم دکھیوں کا سہارا ہے، وہ مدینہ جس کے صدقے رب نے ساری کائنات کو سنوارا ہے، وہ مدینے والے کی بارگاہ جس کے ادب میں رب نے کہا اپنی آواز بھی اونچی مت کرنا، اس مدینے میں 3 دن تک آقا کے صحابہ اور صحابیات کی کھلی چھٹی دی، ان کے ساتھ جو مرضی کرو۔ مارا گیا صحابہ کو، حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کو تمانچے مارے گئے، تھپڑ مارے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اس بدبختوں نے گھوڑے باندھے، خچر باندھے، کہاں لے کے جائیں گے ان واقعات کو؟ میں پوچھتا ہوں، یہ ایسے لوگ جو امت میں نفرت اور حسین پاک کو مشتبہ کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو، کیونکہ ڈائریکٹ تو وار کر نہیں سکتے، اتنی جرت نہیں جو کہ ایمان کا بات کہ کھل کے آ جائیں گے، تو یزید کا دفاع کر کے وہ اصل میں اپنے عقیدت بتانا چاہتے ہیں، ہماری عقیدت ہے کدھر؟ آپ نے 10-11 سال میں کبھی اس طرح بات کرتے ہمیں دیکھا ہے؟ بولے، جواب دیں، جتنے بیٹھے ہیں، مگر کسی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، حیا ہی نہیں رہی، اتنا دفاع۔ کئی لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، گرمیاں تھیں ہی نہیں، اس حد تک گھوڑے تھے ہی نہیں وہاں پر، تو صحرا میں گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ اس حد تک کئی کہتے ہیں وہ ڈاکو تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ ایسا کیا۔ ڈاکو بھی حیا کرتے ہیں، حسین ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، ہمارے گھروں میں وہ جو کوئی بدماش ہو نا، شریف گھر ہو، تو کہتے ہیں نہیں یار ادھر نہیں جانا، شریفاں دا گھر ہے۔ تو حسین سے بڑا شریف کوئی ہے کائنات میں؟ مجھے دکھاؤ جس کے نانا نبی اور جس کے بابا علی۔ میں تو کھل کے بات بتا رہا ہوں۔ اور 3 دن تک آقا علیہ السلام کے ریاض مسجد نبی میں انہوں نے خچر باندھے، کہاں گیا ایمان؟ اور حضرت سعید بن مسیب مجنون بن کے آقا علیہ السلام کے ممبر مبارک کے پیچھے چھپ گئے اور کہتے ہیں مجھے اذان کا پتہ لگتا تھا، قبر رسول علیہ السلام سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ عالم گزرا ہے۔ اور پھر اس بدبخت نے مدینہ تک نہیں، مکہ پہ حملہ کروایا، پھر مکہ والوں نے بیعت توڑ دی، مکہ مکرمہ کو جلایا گیا، اس کے غلاف اور چھت تک کو نقصان پہنچایا گیا، حملہ کیا گیا، اور اس کے دوران کلونج کے درج کے بدبخت مرا ہے۔ اس کے دوران ہی پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے پیغام بھجوایا تمہارا مردود مر گیا ہے، پتہ کرواؤ جا کر۔ اور اس کے بعد 9 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مختار ثقفی نامی شخص سے قتل ایک یزیدی قاتل، ایک یزیدی کو پکڑ کر امام عالی مقام کے جو قاتل تھے، معاونین تھے، پکڑ کر اس شخص نے قتل کریے سب کو۔ مختار ثقفی کے ہاتھ سے کام اللہ نے کروا دیا، اس کے لیے کیا مشکل؟ دیکھو جو ان کی نوکری کرتا ہے وہ عیسائی راہب جس نے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس دیکھ کر کہا مجھے نہیں دے دیتے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور وہ بدبخت جو بظاہر کلمہ کو تھے انہیں پتہ ہی نہ لگا حسین ہے کون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ذکر چھیڑا اور کہا امیر المومنین یزید بن معاویہ، یوں کہا صرف۔ میں اب اسلاف کا عقیدہ بتانے لگا ہوں، بات ختم کر دوں گا 2-4 منٹ۔ اس نے جب یہ جملہ کہا امیر المومنین کہا، صرف یہ ٹائٹل دیا، جب یہ بات ہوئی آپ نے اس شخص سے کہا بدبخت یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، کوڑے مروائے اس کو کوڑے مارو جو یزید کو امیر المومنین کہے۔
یہ عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ ہے. یہ میں آپ کو ان کی حدیث ان کی بات بتا رہا ہوں. آگے آئیں. حضرت امام احمد بن حنبل، کون؟ جن پر پورا سعودیہ مدار کرتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے، دو روایتیں ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام ہے صالح بن احمد بن حنبل. ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے اپنے ابا جان امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جو رفع یدین بھی کرتے ہیں، سینے پر بھی ہاتھ باندھتے. ان سے پوچھا، ابا جان کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم یزید کو اچھا سمجھتے ہیں. جب آپ نے یہ بات سنی، کہا بیٹا میں اس کو کیسے اچھا سمجھ سکتا ہوں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. کہا یزید پر لعنت کس نے کی؟ اللہ نے کب لعنت کی ہے؟ قرآن تو پہلے آیا، یزید تو بعد میں آیا. فرمایا آؤ میں اس کے لیے آیت سنا دیتا ہوں. انہوں نے آیت پڑھی، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا فہل عصیتم، تم سے توقع یہی ہے کہ تمہیں جب حکومت حاصل ہو جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ یہ حسین کے حق کو نہ سن سکے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ یہ حسین پاک کو پہچان نہ سکے. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سنا رہا ہوں آپ کو. یہ عقیدہ وہ رکھ رہے ہیں، میں ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں یزید کے بارے میں. آگے آ جائیں. امام ابن کثیر ان کو دیکھ لیں. امام ابن کثیر کے بعد ملا علی قاری الحنفی کو دیکھ لیں، قاضی شوکانی کو دیکھ لیں، امام سعد الدین تفتازانی کو دیکھ لیں، امام تفسیر مظہری والوں کو دیکھ لیں، اور آگے تفسیر روح المعانی کو دیکھ لیں، آگے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کو پھر پڑھ کے دیکھ لیں، امام ذہبی کو دیکھ لیں، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھ لیں. یہ میں آپ کو سارا چارٹ اکابر سے لے کر پہلوں کے اکابر اور اب تک کے دکھا رہا ہوں. ان سب کو پڑھ لیں، دیکھ لیں. امام سیوطی کو دیکھ لیں، وہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان ساروں کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کہا جاتا ہے کئی کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. خاموشی تب تک تھی جب تک یزید کا کوئی دفاع نہیں کر رہا تھا. جب یزید کا دفاع کیا جائے گا تو حسینی بننے کا تقاضا یہ ہے کہ غلامان حسین حسین کی بات کریں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اعمال تو پلے کچھ نہیں. قیامت میں یہ ضرور کہیں گے آقا کو، آقا یہ بتانا چاہتے ہیں، مالک تجھے بھی پتا ہے ہم نے اور کچھ نہیں، بات حسین کی ضرور کی تھی، شاید اس پر ہی خیر ہو جائے. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکتیں ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. شاہ حسین ہے. ارے سچ کہوں تو شاہوں کے شاہ حسین ہے. دین است حسین، ارے دین ہی حسین ہے. دین پناہ است حسین. دیکھو تو صحیح، دین کو بھی پناہ دی تو حسین کے پہلو میں ملی ہے. سردار نہ لا در دست یزید، ارے بیعت تو نہ لے سکا، سر تو لے لیا مگر حسین پاک کی بیعت نہ لے سکا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. سچ کہوں تو بات یہ ہے، اجمیر شہنشاہ اجمیر کہہ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز نے کہا کہ سچ تو یہ ہے لا الہ است حسین. لا الہ کی حقیقت ہی حسین ہے. بس اس پر ختم کر رہا ہوں. بارش تھی، کچھ وقت اوپر ہوا، ختم کرتا ہوں.
جب ایسا معاملہ جس کی صحبت میں آئے، جس کی صحبت میں کوئی ہو، قرآن پڑھتا ہو، حدیث پڑھتا ہو، مگر بات یزید کی کرے، سمجھ لیجئے گا قرآن نے اسے گمراہی کی سزا دے دی ہے، حق پر نہیں۔ آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، اور عمرہ کے اندر نمازیں پڑھتے ہوئے ایک پیر اس کا رکن یمانی میں ہو اور ایک پیر اس کا حضرت ابراہیم کے مقام ابراہیم کے پاس ہو، دونوں کے درمیان، یا حجر اسود کے پاس ہو، نماز پڑھ رہا ہو، مگر اس کے دل میں میری آل کا بت ہو، وہ قیامت میں یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بات ختم کسوٹی یہاں ہوگی، بتاؤ یزید کون ہے، حسین کون؟ اگر وہ کہے حسین پاک ہے، یزید پلید ہے، سمجھ لانا پاکوں کا ہاتھ والا ہے، اور جو بہانے سے دفاع کرے وہ کوئی ہو، وہ رحمت والا ہدایت والا نہیں، گمراہی کی سزا والا ہے۔ اسی میں زندگی گزاریے، یہ میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، ورنہ ہماری نسلوں کا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لفظوں کے گھیروں کے بجائے حقیقت کے اصول اور مودت کے ترازو کو چمٹے رہنا تو بات بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔